ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله عليه. مختصر سے وقت میں ابتدائی گفتگو اللہ کی توحید کے عنوان پر کریں اور اس کے بعد عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی کریں اور عظمت مصطفیٰ کے تذکرے عظمت صحابہ کو بھی بیان کریں. اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہے. یہ جو عام طور پہ مشہور ہو گیا اللہ کے میں نام ہے. اور قرآن کے
شروع کے صفحات میں وہ 99 نام پورے کیے گئے۔ یہ جو 99 کا حصہ ہے یہ معین عدد نہیں ہے، بلکہ کثرت سے کنایہ ہے۔ میرے آقا کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جن لوگوں نے وہ 99 نام پورے کیے ان میں اللہ کا رب والا نام شامل ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن نے اللہ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جس نام کا تذکرہ کیا وہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو کبھی اس کو 40 کے ہندسے سے کبھی 70 کے ہندسے سے ذکر کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی بخشش مانگیں تو میں نے ان کو معاف نہیں۔ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ 71 دفعہ مانگو تو معاف کر دوں؟ یہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس کا آواز تھوڑا سا کم کر گھٹا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ یہ معین عدد نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث نے اس کی تائید کی، آپ نے فرمایا وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ تو یہ جو 99 کا لفظ ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ کثرت سے کیا ہے؟ معین عدد مراد نہیں۔ 128 ناموں پر تو میں نے اپنی خطبات کی 2 جلدوں میں گفتگو کی۔ 128 نام، ان میں اللہ کا ایک نام ہے رب، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا توحید کے ذمہ۔ رب کا معنی تمام ترجمہ کرنے والے علماء نے لکھا پالنے والا۔ کیا معنی کیا؟ پرورش کرنے والا۔ آپ یقین جانیے یہ رب کا فٹ معنی نہیں ہے۔ اردو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا کہ ترجمہ کرنے والے اس لفظ کو لیتے
پھر ان کی مجبوری ہو گئی کہ آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے رب کا معنی کیا کر دیا؟ فٹ معنی نہیں ہے. فٹ معنی ہمارے لغت کے اماموں نے کیا. ان میں امام راغب ہیں، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی. ایک ایک لفظ پہ وہ بحث کرتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. جب وہ رب پہ آئے نا، امام راغب نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. جو علماء بیٹھے ہیں ذرا وہ تو سبحان اللہ کھو، انہوں کو سمجھ نہیں آئی. ان کو میں سمجھاؤں گا تو یہ بڑے زور سے سبحان اللہ کہیں. انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، دنیا کی ہر چیز کو منزل بہ منزل بڑھانا، دنیا کی ہر چیز کو سیڑھی بہ سیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سمجھ آ گئی؟ مویاں کا سر کون سمجھ؟ جب سمجھ آئے گی تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی میں ہن سمجھ آئے. آپ کو کیا پتا ہے یہ منزل پر منزل کیا ہوتی ہے اور درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے؟ میں اسے آسان کرتا ہوں. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق. آئی سمجھ؟ ساری ساری زندگی خطابت گزر گئی، ہم بھی لوگوں کے چہرے پر سمجھ آئے گی تو پھر چہرے بتائیں گے کہ اب سمجھ آئی. اب میری طرف آپ نے توجہ کر لی آخری بندے تک. دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے ہر ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات سلاسل. سلاسل کا کیا معنی ہے اور ظلمات کا کیا معنی ہے؟ فی ظلمات سلاسل. 3 اندھیروں میں، ماں کا پیٹ 1، رحم 2، وہ جھلی اور پردہ جس میں اس بچے کو لپیٹا گیا. 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد ہم نے روح پھونکی. جب روح آئی نا تو بھوک لگنے لگی، روح جو آ گئی، پیاس لگنے لگی، منگن جوگا نہیں، ہاتھ جان جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں. جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے. اب یہاں باہر سے غذا نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، رب نے اندر ہی اندر اس کا انتظام کر دیا. ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کا خوراک اور غذا بنائی. دن پورے ہوئے، بچہ دنیا میں آیا. دائی نے پہلا کام کیا کیا؟ اس رستے کو کاٹ دیا.
سب سے پہلے دائی نے اس رستے کو کاٹا، سب ہنس رہے ہیں، والد بھی، دادا بھی، چاچا بھی، ماموں بھی، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، سب ہنس رہے ہیں۔ اج گونگے دیاں رمضاں، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا، جہاں سے مجھے 5 مہینے خوراک ملی تھی، جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے پریشان نہیں ہونا، ایک رستہ واپس لے رہے ہیں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہے ہیں، جاری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے پاک۔ ورنہ جب بچہ دنیا میں آ گیا، اللہ اسے کہتے میں نے گندم بھی پیدا کی ہے، مکئی بھی، باجرہ بھی، چاول بھی، کیلے بھی، سیب بھی، انار بھی، امب بھی، بادام بھی، اخروٹ بھی، چلغوزے بھی، مونگ پھلی کا نام ہی لے، کاجو بھی، مونگ پھلی بھی، کھا کھا، بھینس کا دودھ پی، کھا نہیں تے خسما نو کھا، کھانا، گندم کھا، روٹی کھا، آٹا کھا، چاول کھا، کیلا کھا، نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کے منہ میں دانت نہیں، اس کا معدہ طاقتور نہیں، ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں اس بچے کے لیے رب نے جاری کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے آقا کے ایک نام کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جدا منگن جوگا نہیں، ہاتھ جان جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں، آکھن جوگا نہیں، بن مانگے وجود دیا، بن مانگے آنکھیں دی، بن مانگے کان دیے، بن مانگے زبان دی، بن مانگے ہاتھ دیے، بن مانگے خوراک دی۔ جب دنیا میں آیا، طاقت آئی، قوت آئی، جوانی آئی، گھر مل گیا، دکان مل گئی، بچے ہو گئے، اب یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا۔ اب یہی بندہ کہتا ہے میری نہیں سنتا، انہاں دی نہیں موڑتا، میری نہیں سنتا، انہاں دیاں لیکھاں وچ میکھاں نے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، یہ تہجد پڑھتے تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، پیر تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، انہاں دی نہیں موڑتا، میں پلیت ہاں، میں گناہگار ہاں، میری نہیں سنتا۔ دوسرے طبقے کا کوئی آدمی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی، ہمارا کوئی بیٹا یہاں آیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کم از کم میرا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، نہ ہچ کرنا ہے، نہ زچ کرنا ہے، نہ فتویٰ لگانا ہے۔ میں اس مسند کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، یہ مسند نبوی ہے، اور یہ مسند سکھاتی ہے دوسرے کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کیا کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا۔ ان سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سیاسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف مثال کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے اس مجمع میں نون لیگ کے لوگ ہوں گے، پیپل پارٹی کے ہوں گے، تحریک انصاف کے ہوں گے، جماعت اسلامی کے ہوں گے، جمعیت علماء اسلام کے بھی ہوں گے، ہر پارٹی کے بندے یہاں بیٹھے ہوں گے، کوئی چپتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کی گواہی دو ملتان والوں، یہ سن 90 کی دہائی میں، 90 سے لے کے 2000 تک کبھی مسلم لیگ کی حکومت آ جاتی تھی، کبھی بے نظیر کی حکومت آ جاتی تھی۔ جدوں مسلم لیگ کی حکومت آندی سی
ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਪਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। उन्होंने कोई सुनता सी? ऊपर से आर्डर था साढ़े बंदियां दे काम करना, चाहे वो हरे होया उदी सुन। और जब पीपल पार्टी की हुकूमत होती थी फिर मुस्लिम लीगियां दे काम होंगे सी। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, कोई पूछता था नून लीग को कचहरियों में दफ्तरों में? सुनता था कोई बात? कोई नहीं सुनता। वो जरदारी साहब की हुकूमत थी मरकज में, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। हमारे सरगोदा के हमारे दोस्त हैं वो वजीर बने, पीपल पार्टी के थे, मरकज के वजीर बने। एक गाड़ी हुटर वाली पीछे है, एक गाड़ी हुटर वाली आगे है, दरमियान में वजीर साहब है जनाब, इधर पुलिस है इधर पुलिस है। मेरे पास आ गए और मुझे कहते हैं भाई जी ये हुटर शूटर न देखो, ये थाने का जड़ा थानेदार है ना ये भी मेरी गल नहीं सुन। वजीर क्यों? पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत, कोई नहीं सुनता था। बात तो मैं बड़ी कह गया हूं, पता नहीं समझने वाले समझे भी हैं कि नहीं। बात तो मैं बड़ी कर, अपने दी सुनना ते पराया दी न सुनना, दोस्तां दी मनना ते दुश्मनां दी न मनना, ये सियासी लुटेरियां दा काम होंदा ही। अल्लाह ताला रहमान और रहीम तब बनेगा जब दोस्तों से पहले दुश्मनों की सुनेगा, फिर वो रहमान होगा। कैसा रहमान है यार, अपने दी सुनता ते पराया दी नहीं सुनता, नेकों की सुनता है और बुरों की नहीं सुनता, दोस्तों की सुनता है और दुश्मनों की नहीं सुनता। उधर देख रब के एक दुश्मन को, रब के सामने खड़ा है, अल्लाह उसे कहती है आदम को सजदा कर, उसा क्या मैं नहीं करना है, अबा वस्तकबरा, क्यों नहीं करना, मेरी मर्जी में नहीं करना है, और मैं निकल मेरी जन्नत से। उसा क्या संभाल अपनी जन्नत, जन्नत मैं ए जा रही। सच्ची सच्ची गल करो, तुहाडा सेल्समैन इस लहजे तुहाडे नाल गल करे, बर्दाश्त है? मुजारा करे, नौकर करे, जे जाए के खल्लाके आलम लफ्ज़े कुन नाल चलते होए पानी ते जमीन नू भी छाड़ आला, बगैर सुतूना दे इतनी बड़ी छत कायम करन आला। बैठ जा बेटा, वहीं बैठ। तो जो है तो खल्ला के आलम सामने खड़ा है, आदम को सजदा कर, उसने कहा मैं नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी में नहीं करना, अना खैरू मिन्हो, निकल मेरी जन्नत से। उसने कहा संभाल अपनी जन्नत। अल्लाह के गजब को दावत दी, पता नहीं क्या ख्याल आया, वापस मुड़ा, कहने लगा मौला मेरी एक दुआ है। अल्लाह ने फरमाया बोल, तेरे हाथों को भी खाली वापस करते हुए मुझे शर्म महसूस हो। शैतान की सुनी कि नहीं सुनी? सबकी सुनता। मैं लफ्ज़ रब पे बहस कर रहा हूं, ये तो मैंने ज़िम्नन एक बात की आपको समझाने की। माँ के सीने में दूध की दो नहरें जाए। अगर यहाँ कोई डॉक्टर साहब बैठे, हकीम साहब हैं, हकीम साहब तो हमारे पास बैठे थे, कोई डॉक्टर साहब हैं, हकीम साहब हैं, तो मेरी बात की तायीद करेंगे। हमने तो तफसीरों में पढ़ा है, टेप हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आप सुन के हैरान हो। माँ का जो इब्तिदाई दूध है ना, दूसरे दिन का दूध, तीसरे दिन का दूध, चौथे दिन का दूध, उसमें चिकनाई नहीं होती, उसमें कहां बन रहा है? जिगर में। बलगम भी यहां, खून भी यहां, दूध भी यहां। इब्तिदाई मां का दूध
اس میں چکنائی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت کے مطابق غذا مہیا کرنا. جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق غذا مہیا. یہاں کوئی ٹیچر ہوں، ماسٹر، پروفیسر، معلم، مدرس، میں خود معلم ہوں. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، کچھ معلم ایسے ہوتے ہیں، کچھ مدرس ایسے ہوتے ہیں، وہ جب لیکچر دیتے ہیں نا تو اس طرح مضمون کو سمجھاتے ہیں، بچے باہر نکل کے کہتے ہیں کمال کر چھتیس بھائی، مضمون کھول کے ذہن پا چھٹ. اس کو ہم کہتے ہیں سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، افہام تفہیم کا ملکہ. یہ خدا داد ہے. یہ کیا ہے؟ انہیں سمجھانے کا سلیقہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ایک کدھ نو سمجھانا چاہے نا تو ایک کدھ نو بھی اسے افہام تفہیم کا ملکہ ہے. میری بات آپ نے توجہ سے سنی. پوری دنیا میں جو معلم پہلے نمبر پہ آیا، یہ پہلے نمبر پہ آیا ہے سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، افہام تفہیم کا ملکہ. اس سے زیادہ پوری دنیا کے کسی ٹیچر میں نہیں. اسے میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ. تو پہلے نمبر پہ آیا، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ تیرے کو ہے. تو کب تو بھی سمجھا لینا نا. اے 2 دن دا بچہ سنبھال، اس نو ذرا دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا. سمجھا اس بچے نو 2 دن دے بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سمجھا رہی ہے اس کو رب کہتے ہیں. سبحان اللہ. تربیت کرنا، پالنا، تربیت کرنا. بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کس نے کتیا کے بچوں کو کس نے سمجھایا؟ تمہاری غذا کہاں ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. جو مرغی کے چوزوں کو طریقے سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو بتا رہا ہے، بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں. ایک مضمون کا حصہ میں نے مکمل کر اپنے آقا کے ایک نام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کے بھی بے شمار نام ہیں، قرآن نے ان کو ذکر کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بولو بولو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا. نذیر بنایا، نذیر کا کیا ڈرانے والا، ڈرانے والا. میں یہ معنی نہیں کرتا. میں نے پوچھا یہ آپ سے اس لیے ہے کہ آپ کیا معنی کرتے. میں یہ معنی نہیں کرتا. میں نذیر کا معنی کرتا ہوں آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا. کیوں؟ یہ جو ڈرانے کا لفظ ہے اس میں تھوڑی سی کمزوری کہوں یا سختی کہوں. ڈاکو ڈراتے، قاتل ڈراتے، قاتل، دہشت گرد، ڈاکو. ڈاکوؤں کا جو ڈرانا ہے نا اس کا میں نے بڑا تجربہ.
کہ میرے کو نہ کار کھوئی سی، ڈاکو نے مجھ سے کار چھینی تھی. مجھے بڑا تجربہ ہے کہ ڈاکو کس طرح آتے ہیں اور کس طرح حملہ کرتے ہیں اور کس طرح کار چھین کے لے جاتے. ڈاکو ڈرا. ہمارے لاہور میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا، گلی میں ایک لڑکا آیا، اس نے میرے پاؤں میں بریک ماری، موٹر سائیکل، پستول یہاں رکھا اور یہاں رکھ کے مولوی جی جو کچھ ہے نکالیں. اور ساتھ سامنے دکان تھی کریانے کی، وہاں ایک گاہک بھی کھڑا تھا، ساتھ کہتا ہے ہر شے کٹ کے میرے حوالے بھی کرو، ہنس ہنس کے میرے نال گلاں بھی کرو. وہ دکاندار نو شک نہ پوے. میں آخیا پستول میری وکھی تے ٹنٹی میری خشک ہو رہی ہے، تیروں میں ہنس ہنس کے گلاں کر. یہ جو ڈرانے والا ہے نا، یہ مانا کوئی سجتا نہیں، آگاہ کرنے والا. اور اگر ڈرانے والا بھی مانا ہونا تو پھر بندیال بھی ایک مانا کرتا ہے. یہ ڈرانا اس معنی میں ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے. ماں اپنے چھوٹے بچے کو ڈراتی ہے چولہے دے نیڑے نہیں جانا، آگ لگ جائے گی. ماج سبزیاں تینیاں نال نہیں کھیلنا، چھریاں تے چاقو نال نہیں کھیلنا. ماں کے ڈرانے میں شفقت ہے، رحمت ہے، پیار ہے. میرا نبی بھی اسی طرح ہے ڈرانے والا. ان کے ڈرانے میں کیا ہے؟ یہ کام کرو گے تو آگے جہنم ہے، یہ کام چھوڑ دو ورنہ آگ میں جلو گے. اس معنی میں نظیر میرے نبی کے بے شمار نام ہیں، اور میرے نبی کے ذاتی نام دو ہیں. ایک نام ہے محمد، ارے کہو یا، اور ایک نام ہے احمد. یہ دو ذاتی نام ہے میرے آقا کا. ایک نام دادا نے رکھا رجا ان یحمد، اس امید پہ رکھا کہ شاید دنیا میرے پوتے کی تعریفیں کرے گی. محمد کا معنی بھی یہی ہے، شاید کہ دنیا میرے پوتے کی تعریفیں کرے گی. پھر میرا نبی اسم با مسمہ ہوا. جو میرے نبی کے نام کا معنی بنتا تھا میرا نبی بالکل اسی طرح تھا. پھر میرے نبی کی تعریفیں ہوئی، زمین پہ بھی، آسمان پہ بھی، فرش پہ بھی، عرش پہ بھی، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، انبیاء بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سب میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگے، تذکرے کرنے لگے. جب میرا نبی دنیا میں آ گیا تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. میرے نبی کے تذکرے تو اس وقت بھی ہوتے تھے جب میرا نبی اس دنیا میں نہیں آیا. کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی حضرت عیسیٰ کی بشارتوں. تو میرے نبی کے نام کا جو معنی بنتا تھا میرا نبی بالکل اسی طرح تھا. محمد، سے بولو یار، آقا کا نام آئے تو زور سے کہا کرو صلی اللہ. ایک دفعہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ یوں ہی ہمارے متعلق لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں بے درود نہیں پڑھن دیں تھے، درود منکر نے. ہاں، میرے آقا پہ ایک دفعہ درود پڑھو تو کتنی نیکیاں؟ 10 گناہ ختم. ایک دفعہ درود پڑھنے سے جنت میں 10 درجے بلند. اور جنت کے درجے ایسے نہیں ہیں 10 فٹ 20 فٹ 25 فٹ، نہ، جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان. ایک درجہ ہے، ایک درجہ. اور ایک دفعہ جب آپ درود پڑھیں گے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ تو میرے نبی کا ایک نام ہے مبشر. مبشر، اور اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مبشر کا میں نے خوشخبریاں دینے والا. میرے نبی نے خوشخبریاں دی، ماننے والوں کو خوشخبریاں دی، اور کچھ لوگوں کو میرے نبی نے نام لے کے خوشخبریاں دی. ابو بکر انت فی الجنہ،
عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ۔ میرے نبی نے مختلف صحابہ کو مختلف موقعوں پر جنت کی بشارتیں سنائی۔ میرے نبی کا نام کیا تھا؟ مبشر۔ صبح کی نماز پڑھا کے صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں سے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ صحابہ سب خاموش ہو گئے کہ کسی کو کوئی خواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، میں نے رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور مجھے جنت دکھائی گئی۔ کیونکہ ہم الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، ہماری باتوں کو لوگ چنتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں خواب کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں جسمانی معراج کا انکار کر رہا ہوں۔ نہ، میرے آقا کو اسی جسم کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ معراج ہوا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اسی جسم کے ساتھ۔ جسد مار روح، عالم بیداری میں میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی اور جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں ہے، ہمارا کوئی بھائی بیٹا، کوئی بزرگ ہمیں سننے کے لیے، جس کو ہمارے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہو، یہ مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں، بلکہ وہ حضرات کہتے ہیں انہوں نے عظمت بیان کرنی آندھی بھی نہیں، بڑی آتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ پر بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ ساری تقریریں ہیج ہو جائیں گی، میرا ایک جملہ ساری تقریروں پہ وزنی ہوگا۔ معراج والی رات میں میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال۔ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تواڈے وچوں جس نو نبی پاک نال محبت ہے وہ بولے۔ میں کہتا ہوں جس نو کی ہونا، جس نو کی ہونا، جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت ہے، بے شک تو کہو، پچھلے ہی بولو یار، بے شک تو کہو یار، آپ سب کو محبت ہے۔ آپ کے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں تو پھر بولو نا میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کرو نا محبت کا۔ جو میں لفظ کہتا چلا جاؤں گا میرے ساتھ بولو نا۔ معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام پہ میرے رب نے پہنچایا کہ اس رات 7 آسمان بھی نیچے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا نیچے والا لفظ کہتے چلے جاؤ، 7 آسمان نیچے، زور سے بولو یار، 7 آسمان نیچے تھے۔ آتشی کرنوں والا سورج نیچے تھا، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے تھا، جگمگانے والے ستارے نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ساری کائنات نیچے تھی۔ آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔
یہ جسمانی معراج صرف ایک مرتبہ ہوا، جسمانی معراج صرف ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، اور روحانی معراج وہ میرے آقا کو کئی مرتبہ رب نے کہا، خواب میں کئی مرتبہ رب نے میرے آقا کو جنت کی سیر کرا۔ آپ نے فرمایا پھر میرا ایک خواب سن۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے، قطعی سمجھ حجت ہوتا ہے، دلیل بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ آج کا کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مفسر، کوئی محدث خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں تو صبح کے ٹائم ضروری ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے باغ میں اور پھر چھری اس کے گلے پہ رکھے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو عام بندوں کے خواب میں اور نبی کے خواب میں یہ فرق ہے۔ کسی کا خواب حجت نہیں اور نبی کا خواب حجت ہوتا۔ نبی کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنت کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے، ان کے نام بھی میرے نبی نے دیے، باب الصلاۃ، باب الزکات، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ جانا تو ایک ہی دروازے سے، لیکن جس بندے کو جس چیز کا شوق زیادہ ہوگا اللہ اس بندے کو اس دروازے سے داخل کرے۔ مثلا ایک بندے کو نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چل۔ ایک بندہ خیرات بہت کرتا ہے، اللہ اس کو کہیں گے باب الصدقہ سے چل۔ جانا تو ایک دروازے سے۔ فرمایا میری امت کا ایک آدمی آیا، وہ جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے نے تمنا کی آپ مجھ میں سے داخل ہوں، یہ شرف مجھے بخشے کہ آپ جیسی ہستی مجھ میں سے جنت میں داخل ہوئی جائے۔ 8 دروازے اسے بلانے لگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا؟ وہ خوش نصیب کون ہے کہ وہ جنت کے قریب آئے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی مبشر بنا اور حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت میرے نبی اپنے معراج کا ذکر کیا تو فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں مختلف لوگوں کے مقام دیکھے، پھر میں نے ایک مقام دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا تھا، اس سے خوبصورت مکان میں نے جنت میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ جبریل نے کہا یہ ایک قریشی جوان کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی، اور یہ بڑا خوبصورت مکان ہے، میرا ہوگا۔ میں نے کہا جبریل راستہ چھوڑ، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مکان اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ میں نبی نے بشارت حضرت عمر کو جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان کے متعلق کہا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔
بشارت خوشخبریاں، علی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، بشارت۔ پھر قرآن کے ذریعے سارے صحابہ کو بشارت ملی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ذرا میرے ساتھ آئیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سارے مہاجر، سارے انصار، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، سارے صحابہ کو میرے رب نے شمار کر کے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے نبی کے یاروں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے بشارتیں سنی، میرے نبی نے خوشخبریاں سنی، سارے صحابہ کو خوشخبریاں سنی۔ میں غالباً پچھلے پروگرام میں بھی یہاں یہ جملہ کہہ کے گیا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں کبھی جہلم کے مرزا سے، کبھی راول پنڈی کے قریشی سے، اور کبھی لاہور کے شیخ الاسلام سے، اشارے نہیں سمجھتے، بڑے اشارے کر دیے، بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ خاص کر کے مرزا جیلمی نے جھوٹے حوالوں کی بھرمار کر کے جو نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اور مختلف کتابیں اس نے دکھائیں اور غلط ان کے ترجمے کیے۔ مثلا حدیث کی کتاب نکالتا ہے، فلاں نمبر حدیث دیکھو، حضرت معاویہ ممبر پر حضرت علی کو گالیاں نکالا۔ اب نوجوان کہتے ہیں حدیث میں آیا، وہاں لفظ کیا ہے؟ سبا، تو سب کا معنی گالی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ سب کا معنی گالی ہے، سب کا معنی ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں، حدیث سے دے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم سب ایک چشمے پہ پہنچو گے، میرے آنے سے پہلے کوئی اس چشمے کا پانی نہ پیے۔ دو صحابہ نے پی لیا، میرے آقا پہنچے، میرے آقا کو بتایا گیا حدیث کے لفظ سن، فسبہما، میرے نبی نے ان دونوں صحابہ کو سب کیا۔ کسی میں جرت ہے تو یہاں گالی کا معنی کرے، نبی پاک کے متعلق لفظ آیا سبہما، سب کا معنی گالی ہوتا ہے، سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی پر تنقید کر سکتا ہے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، غیر صحابی صحابی پر تنقید نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں علماء کرام جو یہاں علماء بیٹھے ہیں، سامعین میں علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں علماء، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، امام قرات کر رہا ہے، ایک آدمی وضو خانے میں وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، اس نے قرات سنی، اس نے محسوس کیا کہ امام غلطی کر رہا ہے، متشابہ لگ گیا، غلط پڑ گیا، اس نے وہیں سے لقمہ دے دیا۔ ابھی اس نے نیت نہیں باندھی، ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، نماز سے باہر تھا، اس نے لقمہ دے دیا۔
امام نے لقمہ اٹھا لیا، علماء کرام نماز فاسد ختم. کیوں؟ لقمہ دینے والے کا درجہ کم تھا، اور اتنا کم بھی نہیں، چند سیکنڈوں کے بعد اسے یہ درجہ ملنے والا تھا. صف میں آ جاتا، نیت باندھ لیتا تو اسے بھی نماز والا درجہ ملنے والا تھا. صحابیت کا درجہ تو قیامت کی صبح تک مل بھی نہیں سکتا. بات تو میں بڑی کر گیا ہوں. اس کا درجہ کم تھا، امام کا درجہ زیادہ تھا. یہ کم درجے والا امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تھا، تو پھر تم اور میں صحابہ کی غلطیاں کیسے پکڑ سکتے؟ کیسے پکڑ سکتے کہ میں ان کی غلطیاں شمار کرواتا رہوں؟ میں کہوں گا یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام شریعت کے خلاف کیا انہوں نے، میں ان کی غلطیاں گنواؤں؟ نہیں. اتنی حوالے ان لوگوں نے پیش کیے جو صحابہ پہ تبرہ کرتی ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتی ہیں. انہوں نے کہا تبری نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب نے یہ لکھا ہے. بندیالوی صرف ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اسے یہاں لکھ لیں، سینے کی تختی پر لکھ لیں. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گی. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ایک ہی جملہ پکا لو، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. جرأت کرو، میدان میں آؤ، سبائیت والا گھونگھٹ اٹھاؤ اور کہو معاویہ صحابی نہیں. کہو، تمہیں جرأت ہے تو کہو. تم نہیں کہہ سکتے. تم اگر کہو تو میں بخاری سے معاویہ کا ایمان ثابت کر دوں اور اس کی صحابیت بھی ثابت کر دوں. بخاری سے ثابت کر دوں. صرف صحابیت ثابت نہیں کروں گا، بلکہ 7 ہجری میں جب میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے اور آپ نے عمرہ ادا کر لیا اور آپ مروہ پہ بیٹھے تھے، مروہ پہ طواف سعی کرنے کے بعد آپ نے حجامت کروانی تھی، کینچی آپ کے ہاتھ میں تھی، سارے صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حیدر کرار بھی، حضرت بلال بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر، سارے صحابہ موجود ہیں. اٹھا بخاری، کس نے میرے نبی کے بال تراشے تھے؟ اٹھا بخاری. معاویہ. میرے نبی کے بال مروہ پہ کس نے کاٹے تھے؟ اور سے بولو، میں کوئی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ یا تو صحابیت کا کرو انکار، پھر کرو تبرہ. شرم کرو. صحابی مانتے ہو، صحابی بھی مانتے ہو، پھر غلطیاں گنواتے ہو اور کہتے ہو فلاں کتاب نے یہ لکھا، فلاں کتاب نے یہ لکھا. رب نے قرآن میں کیا کہا؟ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے. جتنے لوگ یہاں آئے ہو، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے آپ اٹھائیں. میرے ترجمے پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا. کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ. چلیے، میں نے بڑی فراخ دلی سے آج بات کہہ دی. کسی شیعہ عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھائیے. سورۃ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10. فیس بک کے ذریعے میری تقریر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. لاکھوں لوگ اس میرے حوالے کو اپنے ذہن میں رکھیں. میرے رب نے
صحابہ کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ مشکل وقت کے ساتھی تھے. فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے سہولت کے ساتھی تھے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اس وقت ایمان لانا بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کرتا تھا. یہ بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بعد والوں سے کیا ہیں؟ بلند، بہت بلند، بہت بلند ہیں. دو طبقوں میں تقسیم کر کے میرے رب کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، راہ کوئی نہیں سی، واہ کوئی نہیں سی، کدے جاندے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان قبول نہ کرتے تو کہاں جاتے. لوگوں نے تنقید کرنی تھی. میرے رب نے صحابہ کو دو طبقوں میں تقسیم کیا اور فرمایا مرتبہ، مقام پہلوں کا پچھلوں کی نسبت بہت بلند ہے، لیکن کلن یہ تو ملتان والے ذرا آواز لگا دیں گے، پچھلے لوگ ذرا آواز لگائیں گے. کلن کا معنی میں کرنا، کرو نا، کرو مانا. یہاں کسی عالم کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی عالم کی ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، خود مانا کرو. کلن کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. یا تو انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، اور اگر صحابی ہے تو پھر اس آیت کو مان. کلن وعد اللہ الحسنی. میں ہوں نا، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے. میری بات غور سے سننی ہے. یہ بات میں جوش میں نہیں کہوں. کدی کدی خطیب جوش گل کرے نا تو کام دی گل بھی نہ ہوئے تو بندے کہتے ہیں جوش وکھایا سبحان اللہ چل. یہ میں نرم لہجے میں بات کروں، لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہے گی. میرا لہجہ نرم رہے گا. میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے. یہ جتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں نا، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے. علماء دیوبند دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء بریلی دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء اہل حدیث دے فیصلے حالے ہونے، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، فقیہ، انہاں ساریاں دے فیصلے حالے ہونے. مرن تو بعد ہونے، مرن تو بعد ہونے. رب راضی کہ نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے. سبحان اللہ، ان کے فیصلے رب نے کر دیے. تیرے میرے حالے ہونے نا. میاں تو اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی، تو اپنی فکر کر تیرے نال کی بننا. انہیں کچھ نہ کہو، صحابہ پہ تنقید نہ کرو. صحابہ کے متعلق میرے رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی. جتنے میرے نبی کے یار ہیں سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج، بہت لوگ آئے ہیں یہاں سننے کے لیے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے نمازیں، ایسے بھی ہیں جو کچے پکے نے، کدی پڑھ لئی کہ کدی نہ پڑھ. اللہ انہیں پکا نماز دعائی کر سکتے. ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے. دعائی کر سکتے. بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنے چاہے عمل میں جتنے ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، بولو کیا تمہاری تمنا نہیں ہے، کیا تمہاری خواہش نہیں ہے
کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ کس مومن کی تمنا نہیں کہ خواب ہی میں آقا کی پیاری صورت دیکھ لوں اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری قسمت دیکھ، میں خواب آقا نو ویکھیا، خواب میں آمنہ دے لال دے چہرے پرانوار نو ویکھیا۔ اور شریف آدمی تو خواب میں آقا کے چہرے کو دیکھے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگتے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا تھا۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں۔ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی صحابی ہو گئے، نفل زیادہ پڑھے صحابی ہو گئے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ جب یہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں؟ ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب، نعت خان، مفسر، محدث، ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے نبی کے جو نام ہیں صفاتی نام، ان میں ایک نام میرے نبی کا کیا ہے؟ مبشر۔ صحابہ کو نام لے لے کے جنت کی بشارتیں، ہمیں کیا دیں؟ ہم بھی تو آپ کے امتی ہیں، ہمارے لیے مبشر نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے لیے بھی مبشر ہیں۔ میرے آقا نے ہمیں کچھ کام بتائے، یہ کام تم کر لو تمہیں بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ایک کام میرے نبی نے بتایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس زمین پر اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بناتا ہے۔ ہمیں بھی بشارت۔ تو میں نے آج کی محفل میں اللہ کے صفاتی نام رب پر اور اپنے آقا کے صفاتی نام مبشر پر تھوڑی سی گفتگو کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ۔